ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا بہت ہی تدبر سے قرآن کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں ترقیاں دے، اضافے فرمائے۔ میری دعائیں آپ سب کے لیے، میری تمام اسٹوڈنٹس کے لیے میری دعائیں خلوص دل کے ساتھ۔ اپنی تنہائی کی میں آپ میری ساتھی ہیں، تنہائی میں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ جب اللہ کے قرب کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت بھی آپ کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ تو یعنی اپنی تنہائیوں میں، خلوتوں میں، تہجدوں میں، اپنی نمازوں میں، اذان کے بعد کی دعاؤں کے اذکار کے بعد، تو رات کی بدلتی ہوئی کروٹوں میں بھی میں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں اللہ تو ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، دین کے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے رستے میں لگا دیا ہے۔ اللہ ہمارے ٹائم میں برکتیں ڈال دے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ٹائم میں برکتیں نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں بس آج بھی ٹائم نہیں ملا، آج بھی ٹائم نہیں ملا، تو اللہ جب ہمارے ٹائم میں برکتیں ڈال دے گا تو انشاءاللہ پھر کوئی کام جو ہے نا پھر وہ پیچھے نہیں رہے گا انشاءاللہ، خاص طور پر دین کے کام ہیں۔ تو ہم سورۃ نساء کر رہے تھے اور 113 آیات ہم نے کر لی تھی، تو اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ خیرہ، کوئی بھلائی نہیں، فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں۔ نجوہ کہتے ہیں سرگوشی سے بات کرنا، آہستہ آہستہ کانوں میں، اس کو اردو میں کانا پھوسی بھی کہتے ہیں۔ الا من امرہ، مگر جو کوئی امرہ حکم دے، بصدقۃ، کسی صدقے کا، او معروف ہے یا کسی نیک کام کا، یعنی اچھی بات یا اچھا کام، او اصلاح یا کوئی صلح کروانے کا، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ومن یفعل، اور جو بھی کرے، ذالک، یہ کام، ذالک ابتغاء، طلب کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضامندی، فسوف، تو ان قریب، نوتی ہی، ہم اسے اجر دیں گے، ہم اسے دیں گے، نوتی، نون جو ہے جمع کے لیے استعمال ہوئی ہے، اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر۔ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما تبینہ، اس کے بعد تبینہ، جو خوب اس کے اوپر واضح ہو گئی، لہ الہدی، ہدایت، ویتبع، اور اتباع کرے، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ اور کی، یعنی غیر مومنوں کی، غیر مومنوں کے راستے پر چلے، نولی ہی، تو پھر ہم اس کو پھیر دیں گے، متولا، جس طرح وہ پھرنا چاہتا ہے، ونسلی ہی، اور اس کو پھینک دیں گے یا جھونک دیں گے، جہنم، جہنم میں، وساءت مسیرہ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، مسیرہ، لوٹنے کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ سرگوشی سے منع فرما رہے ہیں کہ سرگوشیاں جو ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اگر 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 لوگ آپس میں سرگوشی کریں گے تو تیسرا چاہے وہ یہ بھی سمجھے کہ بات میری نہیں ہے، چلو، تو پھر بھی وہ بندہ نا کچھ شرمساری سی، شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ دیکھو مجھے بات بتانے کے قابل ہی نہیں سمجھا انہوں نے، ایسی ہی کوئی پرائیویٹ بات تھی جب میں کوئی لوگوں کو بتانے والی تھی، جب میں یعنی یہ مجھے رازدار نہیں بنانا چاہتے۔ اور اگر کوئی دور بیٹھا ہو تو آپس میں بات کی ہے تو وہ ضرور تیسرا بندہ سمجھے گا کہ شاید میری ہی بات کی ہے انہوں نے، اور سرگوشی کرنے والا نے بعض کا دوسرے کی طرف دیکھتا بھی کہ وہ مجھے دیکھ تو نہیں رہا، یا کوئی ادھر ادھر وہ بات کر کے کہتا کہ میری بات کو سن تو نہیں رہا، تو پھر یہ بات اور بھی مشکوک کر دیتی ہے تیسرے بندے کو۔ تو یہ سرگوشی میں بات کرنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور جائز کہاں رکھا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔
نبی کریم لوگوں کے نا اکثر کلام بے معنی ہوتے ہیں، کہ سوائے ان کے جن جن باتوں کا مقصد دوسروں کی بھلائی اور لوگوں میں میل ملاپ کرانا ہو۔ کئی باتیں آپ دیکھیں گے لوگ بے معنی بس کرتے رہتے ہیں، کوئی فضول باتیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس فضول۔ وہ جس طرح یہ نا ہماری پنجابی کی کہاوت بنی ہو، جب بیٹھتے ہیں نا تو بس حال حوال بھی کر لیا، بچوں کا حال بھی پوچھ لیا، گھر کا پوچھ لیا، کاروبار بھی پوچھ لیا، سارا کچھ پوچھ لیا، اور پھر سنا پھر ہور کی حال ہے، سنا پھر ہور کی حال۔ تو یہ اس طرح کی باتیں بس ٹھیک ہے، جو بات کرنے والی ہے بامانی ہے تو اس کو کریں، تو جو بے معنی اس کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن باتوں کا مقصد دوسروں کی بھلائی اور لوگوں میں میل ملاپ کرانا ہو وہ جائز ہے، وہ سرگوشی سے آپ کر لیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے لوگ جاتے ہیں، ان میں سے سعید بن حسان بھی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں سعید تم نے ام صالح کی روایت سے جو حدیث بیان کی تھی آج اسے پھر سناؤ۔ آپ سند بیان کر کے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کی تمام باتیں قابل مواخذہ ہیں، یعنی سب سے باتوں کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ تو نے کیوں کی، یہ تو نے کیوں کی، صرف اللہ کے ذکر اور اچھے کاموں کے بتانے اور برے کاموں سے روکنے کے علاوہ جو باتیں ہیں نا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کا ذکر ہے، اس کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور اچھے کام کرنے ہیں وہ ٹھیک ہے، برے کاموں سے روکنا وہ ٹھیک ہے، باقی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو حضرت سفیان نے کہا یہی مضمون اس آیت میں بھی ہے، وہ تیسرے پارے کی صورت ہے نا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ تو قال صوابا یہ بھی وہاں بھی یہی کچھ ہوگا کہ بات صرف معقول ہی کرنی ہے جتنی ضرورت کی بات ہے۔ اچھا آپ کبھی عدالتوں میں یہ جج کے پاس کسی کا جانا ہوا ہو تو شاید وہ جانتے ہوں اس طرح کے قوانین کو، اس طرح کے اصولوں کو۔ ایک عورت میرے پاس آئی تھی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ وہ اس کا کوئی مسئلہ تھا تنسیخ وغیرہ کا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ جج کے پاس مجھے لے کے گیا تو میرا دل ڈر رہا تھا، مجھے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جج کے پاس بات بس پوری اور معقول کرنی ہے، جس کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرنی، زیادہ وضاحتیں نہیں کرنی، صاف ستھری اور مختصر بات کرنی ہے۔ تو اگر یہ دنیا کے جج صاف ستھری اور معقول بات تھوڑی سی مانگتے ہیں تو اللہ بھی فرماتے ہیں قرآن پاک میں وقال ثوابا، بات پھر اتنی ہی ہوگی جتنی ضرورت ہے، لمبی چوڑی تشریح نہیں کسی سے پوچھی جائیں گی۔ اور یہی مضمون جو ہے سورۃ عصر میں بھی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ نیک عمل کرتے رہے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو وہاں بھی مختصر بات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سارے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا، ساری تبلیغ کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا، ایمان لانے اور پھر نیک عمل کرنے ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت جو ہے نا وہ ایمان تو لے لیکن عمل سے فارغ خالی۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کی آپس میں محبت بڑھانے اور صلح صفائی کے لیے جو بھی بات کہے ادھر سے ادھر کہے یا قسم بھی اٹھا لے، تو قسم اتنی بڑی نہیں اٹھانی۔ تو بعض اوقات نا حدیث کے کچھ الفاظ اور ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پھر اس کو اور مطلب لے لیتے ہیں، تو قسم بھی اٹھا لے تو وہ جھوٹوں میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ صلح صفائی کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے، میل جول بڑھانے کے لیے معاشرے کے اندر اصلاحی کام کر رہا ہے وہ، تو اگر وہ جھوٹ بھی بول لیا ہے تو وہ جھوٹوں میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہجرت کرنے والیوں میں سے ہیں اور بیعت کرنے والیوں میں سے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر کی بات ادھر کہنے کی 3 صورتوں میں اجازت دیتے ہوئے سنا ہے۔ ایک جہاد کی ترغیب میں، دوسری لوگوں میں صلح کرانے میں، اور تیسری میاں بیوی کو ملانے کی صورت میں، صلح کرانے کی صورت میں۔ ان 3 جگہوں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو روزہ، نماز اور صدقہ سے بھی افضل ہے
لوگوں نے خواہش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپس میں اصلاح کا کرانا ہے. فرماتے ہیں کہ آپس کا فساد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. تو ہے بھی ایسے ہی، نیکیاں تو کرتے ہیں اور ساتھ لڑائیاں، تو لڑائیاں میں پھر کیا ہوتا ہے، جھوٹ بھی کچھ نہ کچھ پھر چلانا پڑتا ہے. ہر بندے نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بات کو گول مول کرنا ہے، اور یا پھر بات میں تھوڑا سا اور بھی خشکا لگانا ہے بات کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر یہ نیکیاں پھر ضائع ہو جاتی ہیں. تو لڑائیوں سے بچنا ہی ہے، فساد سے بچنا ہی ہے. یہ نا بعض گھروں کے اندر یہ بات میں نے سنی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کا مول ڈلواتے ہیں. آپ نے ایسا کیوں بولا، آپ نے ایسا کیوں، آپ نے ادھر کیوں دیکھا، آپ ادھر کیوں گئی، چھوٹی چھوٹی بات کا وہ کلاس لینی شروع کر دیتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی بات کی کلاس لینے کی بجائے باتوں باتوں میں تھوڑی سی وضاحت کر دیا کریں کہ اگر ویسا ایسے نہ ہوتا تو ایسا بھی ٹھیک تھا، ایسے نہ کرتے تو ایسا بھی ٹھیک تھا، اس طریقے سے بھی بات ٹھیک تھی لیکن اس طریقے سے کر لیتے تو زیادہ بہتر تھی. تو اچھے طریقے سے ہی اگر اس بات کی اصلاح کر دی جائے تو بہترین ہو جائے گا کام. اس کے اندر نہ اپنا ٹائم ضائع کریں، نہ اپنی نیکیاں ضائع کریں، اور نہ ہی ان باتوں کو کوئی گول مول کر کے توڑ موڑ کر کے جو ہے وہ پیش کرنا پڑے، تو پھر نیکیاں تو ضائع ہوں گی اس کے اندر. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اصلاح کرانی شروع کر دیں اور باقی کام چھوڑ دیں. مثلا نا حدیث میں ہے روزہ نماز اور صدقہ سے بھی افضل ہے. تو آپ نے فرمایا جی آپس میں اصلاح کروانا ہے، یعنی لڑائی ہوئے یا لڑائی ہو رہی ہے یا کسی کا بھی کوئی فساد ہے تو اس کی اصلاح، یہ تو بہت بڑا کام ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز روزہ کو چھوڑ دیں اور صدقے کو چھوڑ دیں، یعنی یہ کام بہت بڑا، وہ بھی ایک ضروری چیز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. مثلا جس طرح یہ اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں پڑھنے والے بچے جانتے ہیں نا کہ کچھ اس طرح کے مضمون اختیاری مضمون ہوتے ہیں نا، بعض اوقات کچھ مضمون لازمی مضمون بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اختیاری مضمون زیادہ نمبروں والے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ پریکٹیکل ہوتے ہیں وہ تھوڑے نمبروں والے ہوتے ہیں، بالکل تھوڑے نمبر ہوتے ہیں. پریکٹیکل کاپیاں ہو گئی، پریکٹیکل کی ویسے وہ ہو گیا پیپر، تو وہ بالکل تھوڑے نمبروں کا ہوتا ہے، 10 15 20 نمبر کا. اس میں سے کچھ چیزیں 5 نمبر کی ہوتی ہیں، 4 نمبر کی، 3 نمبر کی. تو اگر اس میں سے فیل ہے تو بندہ فیل ہوتا ہے، چاہے دوسروں میں سے کتنے مرضی نمبر زیادہ لگے ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز روزہ اور صدقے کو چھوڑ کے آپ اسی کو کر دیں، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے. وہ اس کا اجر اپنی جگہ پہ ہے، وہ فرائض ہے، ان کی ادائیگی ضروری ہے. اچھا، ایک اور روایت میں ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تجھے ایک ایسی تجارت بتاؤں. یہ کسی صحابی سے بتایا، غالباً ابو ایوب سے بتایا کہ میں تجھے ایسی تجارت بتاؤں جب لوگ لڑ جھگڑ رہے ہوں تو ان میں صلح کرا دیا کرو، جب ایک دوسرے سے رنجیدہ ہوں تو انہیں ملا دیا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بھلی باتیں رب کی رضامندی، خلوص اور نیک نیتی سے جو کرے وہ اجر عظیم پائے گا. یعنی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کے اندر واہ واہ ہو ہماری کہ فلاں نے فلاں کی صلح کروا دی، فلاں نے وہ کام ختم کروا دیا، فلاں بندہ اس کام میں پڑ گیا ورنہ تو ایسے ہونے ہی والا تھا. تو جو واہ واہ کی طرف آپ کا دل نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا، خالص رضا. جس طرح ایک صحابی آیا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ لوگ بھی کہیں کہ فلاں نے بڑا کام کیا ہے تو مجھے کچھ ملے گا. آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ملے گا. جب اس کے اندر ملاوٹ آ گئی تو کچھ بھی نہیں ملے گا، ساری کی ساری چیز ضائع ہوگی. تو اسی طرح ہم نے اگر کام کرنا ہے اور وہ اجر حاصل کرنا ہے جو نماز روزے اور صدقے سے بھی زیادہ افضل اجر ہے، اگر اس اجر کو حاصل کرنا ہے تو پھر صرف اور صرف اللہ کی رضا جو ہے وہ مقصود نظر ہونی چاہیے. اچھا، جو شخص غیر شرعی طریق پر چلے، یعنی شرع ایک طرف ہو، شریعت ایک طرف ہو اور اس کی راہ ایک طرف ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہو اور ان کا مقصد کچھ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کا فرمان کچھ ہو اور اس کا مقصد کچھ ہو، حالانکہ اس کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے، دلیل دیکھ بھی چکا ہے،
پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے مسلمانوں کی صاف راہ سے ہٹ جائے تو ہم بھی اسے ٹیڑھی اور بری راہ پر ہی لگا دیتے ہیں. یہ یعنی یہ قرآن پاکی وہ یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی کہ جو کوئی مخالفت کرے رسول کی اور یہاں تک کہ جب اس کی اوپر حقیقت واضح ہو گئی، ہدایت واضح ہو گئی، اور غیر سبیل المومنین مومنوں کے علاوہ غیر مومنوں کی وہ اتباع کرتا ہے، غیر مومنوں کا راستہ لیتا ہے، تو پھر وہ جس طرف جانا چاہے گا اللہ اس کو اس طرف موڑ دے گا، جدھر جانا چاہتا ہے ادھر ہی چلا جائے. اچھا مومن کون ہے؟ جس کو تو مومن کہے وہ مومن نہیں ہے. اس بات کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے. بعض کا تھارا وغیرہ نتھو خیرہ سارے مومن اپنے آپ کو کہلوانے پہ لگے ہیں اور ساری دنیا اگر اس کو مومن کہہ رہی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. وہ تو مومن کون ہے؟ جن کو اللہ نے مومن فرمایا ہے. کیسے؟ وہ ہم نے قرآن کے اندر پڑھا نہیں کہ تم ایسا رستہ اختیار کرو کہ جو صحابہ کرام نے ایسا ایمان لائے، ایسا ایمان لاؤ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تم ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے. تو یہ صحابہ کرام کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے. اگر کوئی صحابہ کرام کی شان میں نہیں مانتا تو صحابہ کرام سے پہلے کون مومن تھا؟ انبیاء تھے. تو صحابہ کرام سے پہلے اگر پیچھے جائیں گے تو انبیاء تھے، ہمارے نبی تھے، اور ہمارے نبی کے بعد پھر مومن ہونے والے صحابہ کرام تھے. تو صحابہ کرام کے رستے پہ ہمارے نبی کا ایک حدیث بھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو میرے رستے پہ چلے، جو میرے صحابہ کے رستے پہ چلے، اس کا رستہ ٹھیک ہے. تو پھر صحابہ کرام کے رستے کے ہی رستے کو لینا ہے، نہ کہ آج کے مومنوں کے رستے کو، کیونکہ آج کے مومن جو ہیں وہ صحیح رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. تو پھر وہ جو مخالفت کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اسی طرف ہم اس کو لگا دیں گے. اگر وہ قبروں سے مانگتا ہے تو قبروں سے ہی اس کو ملے گا، اگر وہ شجروں سے مانگتا ہے اس کو شجروں سے ہی ملے گا، اگر کوئی مردوں سے مانگتا ہے تو جا تو مردوں سے ہی مانگتا رہے تجھے وہیں سے ملے گا. اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں پھر تجھے میں دوں گا. تو جس راہ کو وہ چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اس کو موڑ دے گا. تو دراصل کیا ہے؟ مومنوں کی راہ کے علاوہ اور رستے کو اختیار کرنا دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے اور دشمنی کے مترادف ہے. اچھا کبھی تو ان کی بات شارع علیہ السلام کی صاف بات کے خلاف اور کبھی اس چیز کے خلاف ہوتا ہے جس پر ساری امت محمدیہ متفق ہے، جس خطا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے بے وجہ ان کی شرافت اور کرامت کے محفوظ کر رکھا ہے. اس بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں بھی ہیں. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ نہیں چلے گا تو پھر وہ دوسروں کے راستے پہ چلے گا، تو پھر وہ اسی راستے پہ چلتا رہے گا. جب مومنوں کے راستہ چھوڑ دیا، اصل راستہ چھوڑ دیا، پھر دوسروں کے راستوں پہ وہ پھر چلتا رہے گا. تو ایسا کرنے والے کی اللہ بھی رسی کو پھر ڈھیلے چھوڑ دیتے ہیں. اور جگہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے نا سنستدرجہم، کہ ہم ان کو آہستہ آہستہ مہلت میں بڑھاتے رہتے ہیں. پھر فلما زاغوا، ان کو دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں. ونذرہم، ہم ان کو سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، سرکشی میں گم رہنے دیتے ہیں. بالآخر کیا ہوتا ہے؟ ان کی جو جگہ ہے، جو ان کا ٹھکانہ ہے، وہ جہنم بن جاتا ہے. اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ظالموں کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ قبروں سے اٹھائیں گے. اور جیسے فرمایا کہ ظالم آپ کو دیکھ کر جان لے گا کہ اس میں کودنا پڑے گا، لیکن کوئی سورج چھٹکارے کی نہیں پائے گا وہ. تو اصل مقصد آیات کا کیا ہے؟ اللہ کی باتوں کو مضبوطی سے پکڑنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنا. اب آگے چلتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ یغفر، نہیں معاف کرے گا، نہیں مغفرت کرے گا، نہیں بخشے گا، ان یشرکا، یہ بات کہ شریک بنایا جائے، بھی اس کا، ویغفر، اور بخش دے گا، ما دون ذالک لمن یشاء، جس کے علاوہ ہے اسے، جو اس کے علاوہ اس کو بخش دے گا.
शिरक को नहीं बख्शना, शिरक को माफ़ी नहीं देनी, मुशरक को माफ़ी नहीं होगी, शिरक माफ़ नहीं होगा। वमा युशरिक बिल्लाही, और जो कोई शरीक बनाए अल्लाह के साथ, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बाइदा, तो वो यकीनन गमराह हो गया, ज़ल्ला गमराह हो गया, ज़लालन बाइदा बहुत ज़्यादा गमराह हो गया, बहुत दूर की गमराही में जा पड़ा। कोई छोटी गमराही नहीं, कोई हल्की फुल्की नहीं है, बहुत दूर की गमराही में चला गया। यादून मिन दूनिही, वो नहीं पुकारते इसके अलावा, इल्ला इनासन, इनासन मोनस से लफ्ज़ है, तो औरतों को, यानी वो नहीं पुकारते मगर औरतों को। वहाँ यादून, और वो नहीं पुकारते इल्ला शैतान मरीदा, मगर शैतान सरकश को। उन्होंने ना अपनी मूर्तियों के नाम औरतों के नाम पे रखे हुए थे और मूर्तियों की भी ज़नाना शबिया बनाते थे, ये मुशरकीन है। लानहुल्लाहु, जिस पर लानत की अल्लाह ने, वकाला, और जिसने कहा, ला तखजना, मैं हर सूरत जरूर लूंगा, मिन इबादी का, तेरे बंदों से, नसीबन एक हिस्सा, मफरूजा मुकर्रर किया गया, तेरे बंदों में एक मुकर्रर किया गया हिस्सा जरूर लूंगा एक बंदों में से। वला इज़ल्लनाहुम, हिस्सा क्या है, मैं जरूर गमराह करूंगा उनको। वला उमन्नियन्नाहुम, और हर सूरत में इन्हें, उमन्नियन लफ्ज़ तमन्नाओं से, तमन्नाएं दिलाऊंगा उनको, आरजुआं दिलाऊंगा मैं उनको। वला अमुरन्नाहुम, और हर सूरत में इन्हें जरूर हुक्म दूंगा, किस चीज का, फला युबत्तिकुन्ना, तो वह जरूर ही चीरेंगे, बत्ती करना कान का चीर देना, अजान आम, कान चौपायों के, निशानियां लगाते हैं ये लोग, किसी के दरगाह के नाम पे रख देते हैं, फलां के नाम का उसका कान चीर दिया, या कान का थोड़ा सा टुकड़ा काट के निकाल दिया। वला अमुरन्नाहुम, और मैं हर सूरत इन्हें जरूर हुक्म दूंगा। ये इसके अंदर जो लाम आ रहा है ना, ला अमुरन्ना, तो ये लाम शर्तिया लाम है, जरूर, तो मैं इन्हें हर सूरत जरूर हुक्म दूंगा। फला युगय्यरुन्ना, यहाँ भी ला, तो वह जरूर ही, युगय्यर ना तगय्यर से लफ्ज़ है, तगय्यर तबद्दल कर देना, यानी बदल देना, खल्किल्ला, अल्लाह की पैदा की हुई सूरत को। अच्छा, जहाँ जानवरों की बात भी आ रही है, इंसानों की अपनी भी हो रही है। वो मैं ये तो शैतान है, और जो कोई बनाए शैतान को, वली मिन दूनिल्लाह, दोस्त अल्लाह के सिवा, वली का मतलब दोस्त, वली मिन दूनिल्लाह, फक़द खासिरा, तो बिला शुबा इसने खसारा उठाया, खुसरान मुबीना, बहुत बड़ा खसारा, बड़ा वाज़े खसारा, छोटा खसारा नहीं, बहुत वाज़े खसारा उसने उठा लिए। याइदुहुम, वो इन्हें वादे देता है, कौन, शैतान वादे देता है। वयुमन्निहिम, और इन्हें आरज़ुएं दिलाता है, तमन्नाएं दिलाता है। वमा याइदुहुम, और नहीं वादा देता इन्हें, माँ का मतलब नहीं है यहाँ, शैतान शैतान, इल्ला गुरूरा, मगर उसके वादे जो हैं सारे धोखा ही तो हैं, धोखे के, शैतान के सारे वादे धोखे हैं। उलाइका, यही वो लोग हैं, मावाहुम, इनका ठिकाना है जहन्नम, जहन्नम। वला यजिदूना, और वो नहीं पाएंगे, अनहा, इससे महिसा, कोई छुटकारा, कोई भागने की जगह। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और लोग, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। सनुदखिलुहुम, हम जरूर इन्हें दाखिल करेंगे, जिस सीज़ साज, ये भी अनकरीब, अनकरीब हम दाखिल करेंगे इसे, जन्नातिन, ऐसे बागों में, तजरी, जो बहती हैं, मिन तहतिहल अनहार, इनके नीचे नहरें। ये सनुदखिलुहुम, ये सीन जो होता है ना, ये अनकरीब दाखिल करेंगे, तो अनकरीब का मतलब आज ही नहीं, यानी कुछ देर बाद, वहां जो सा लगता है। खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा रहने वाले हैं इनमें, हमेशा हमेशा। वाद अल्लाह का वादा सच्चा, वमन अस्दकु, और कौन ज्यादा सच्चा है। मिन अल्लाह कीला, अल्लाह से बात में, कीला कौन से लफ्ज है, कीला, अल्लाह से बात में, यानी अल्लाह ने जो बात की है, अल्लाह की बात तो सच्ची सच्ची है, तो अल्लाह तो सच्चा ही सच्चा है, तो अल्लाह की बात से सच्ची बात किसकी हो सकती है। अच्छा, यहाँ क्या आ गया,
शैतान जो वादे दिलाता है, शैतान जो काम करवाता है, उनका शिरक की पहचान है इन आयत के अंदर और इनका अंजाम है। इस सूरत के शुरू में भी इस तरह की आयत के मतलब पूरी तफसीर हो चुकी है शिरक के बारे में, और काफ़ी सारी हदीसें बयान की गई हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, शुरू से पढ़ा करो, शुरू से सुना करो, ताकि वो पिछला नॉलेज भी हमारे पास फिर होता है ना बात समझने के लिए, तो हम ज़्यादा बेहतरीन तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम ना फिर बात को समझ सकते हैं। अच्छा, मुशरकीन से दुनिया और आखिरत की भलाई तो दूर हो जाती है और वो राह हक से दूर हो जाते हैं, वो अपने आप को और अपने दोनों जहानों को बर्बाद कर लेते हैं। ये मुशरकीन औरतों के परस्तार भी हैं। हजरत काब रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर सनम के साथ एक जिननी औरत है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला फरमाती हैं, इन आसन से मुराद बुत हैं। ये कौल और भी मुफस्सरीन का है। एक और कौल है कि मुशरक फरिश्तों को पूजते थे और इन्हें अल्लाह की लड़कियां मानते थे और कहते थे कि इनकी इबादत से है हमारी असल गर्ज अल्लाह इज़्ज़त जल की नज़दीकी हासिल करना है। यानी इन मूर्तियों की इबादत करने से वो अल्लाह की नज़दीकी चाहते थे और इनकी तस्वीरें औरतों की शक्ल पर बनाते थे, फिर हुक्म करते थे और तकलीद करते थे और कहते थे कि ये सूरतें फरिश्तों की हैं जो अल्लाह की लड़कियां हैं। अच्छा, तो एक और जगह पे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये सूरत नजम के अंदर है, अफराइत मुल्लात, उस आयत की तफसीर में है, आयत के तर्जुमे में है कि जहाँ इनके बुतों के नाम लेकर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये खूब इंसाफ है कि लड़के तो तुम्हारे और लड़कियां मेरी, यानी खुद तो तुम लड़कों को पसंद करते हो, मेरे लिए लड़कियों को पसंद कर रहे हो। एक और आयत में भी है कि वजालुल मलाइकातल्लज़ीना हुम इबादुर रहमान इनासा, इन लोगों ने अल्लाह ताला के गुलाम फरिश्तों को मोन समझ रखा है, यानी वो तो इबादत करने वाले हैं ना अल्लाह ताला की, तो वो फरिश्तों को भी मोनस कहते थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुराद मुर्दे हैं इससे, यानी इनासान जो हैं मुर्दे हैं। हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर बेरूह चीज़ अनास है, खा वो खुश्क लकड़ी हो, खा पत्थर हो। तो मकसद क्या, जो भी बुत, जो भी तस्वीर, जो भी तस्वर के अंदर भी कुरान पाक एक जगह पे आता है ना, क्या तुम ऐसे को जानते हो जिसने अपनी ख्वाहिशात को इलाह बनाया हुआ है, तो फिर जिसकी पूजा की जाए बस वही इलाह बन गया, उसी की इबादत हो रही है। अगर ख्वाहिशों की हम पूजा कर रहे हैं तो ख्वाहिशों का हमने इलाह बनाया हुआ है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दरअसल ये शैतान के पुजारी हैं, क्योंकि वही इन्हें ये राह सुझाता है और ये फिल हकीकत इसी को मानते हैं। जैसे फरमान है, अलम अहद इलैकुम, है कि आप बनी आदम, क्या मैंने तुमसे शैतान की इबादत ना करने का वादा नहीं लिया था? तो क्या कभी देखा आपने लोगों को शैतान की इबादत करते हुए? आप में से किसी ने देखा हो किसी को कि वो कहे कि शैतान को मैं सजदा कर रहा हूँ, या शैतान की मूर्ति सामने बना के रखी हो कि ये शैतान है मैं इसको सजदा कर रहा हूँ? तो शैतान की इबादत का मतलब क्या है? अच्छा, इबादत का मतलब क्या है? दरअसल इबादत का मतलब है किसी का कहा मानना। तो हम जिसका भी कहा मान रहे हैं उसकी इबादत कर रहे हैं। यानी अल्लाह का हमने कहा माना क्या? नमाज पढ़नी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का कहा माना किस तरीके से पढ़नी है। तो ये हमने अल्लाह की इबादत की। अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़नी है, तो हमने नबी से तरीका सीख के हमने नमाज को अदा किया। अल्लाह ने फरमाया रोजा रखो, तो हमने नबी से तरीका सीख के रोजा रखा। अल्लाह ने फरमाया हज करो, हमने नबी से तरीका सीखा, हज किया। सदका खैरात भी इसी तरीके से किया। तो जिसका कहा माना जाता है वही इबादत है, कहा मानना ही इबादत है। तो फिर आप सब देखें किस किस की इबादत हम कर रहे हैं। कोई पीरों की कर रहा है, कोई फकीरों की कर रहा है, कोई फलां की कर रहा है, कोई फलां की कर रहा है। तो ये इबादतें हैं सारी की सारी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं शैतान की इबादत ना करने का वादा नहीं लिया था मैंने तुमसे। इसी वजह से फरिश्ते क़यामत के रोज साफ कह देंगे कि हमारी इबादत के दावेदार दरअसल शैतानी पूजा के फंदे में थे।
یعنی لوگ فرشتوں کی بھی باتیں کرتے ہیں نا، کہتے ہیں فرشتوں کی بات کرتے ہیں، تو فرشتے کہہ دیں گے کہ جو شیطان کے پھندے میں تھے، شیطان کو رب نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور اپنی بارگاہ سے نکال باہر کیا ہے، اس نے بھی بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ اللہ کے بندوں کو معقول تعداد میں بہکائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جائے گا جی۔ ایک بات رہے گا جو جنت کا مستحق ہوگا، شیطان نے کہا کہ میں انہیں حق سے بہکاؤں گا اور انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا کہ یہ توبہ ترک کر بیٹھیں گے، خواہشوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، موت کو بھول بیٹھیں گے، نفس پروری اور آخرت سے غافل ہو جائیں گے، جانوروں کے کان کاٹ کر جا سوراخ کر کے اللہ کے سوا دوسروں کے نام کرنے کی انہیں تلقین کروں گا، اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑنا سکھاؤں گا۔ اور کچھ لوگ نا جانوروں کو خسی کرتے ہیں، تو کچھ علماء کرام جانوروں کو خسی کرنا جو ہے یہ بھی صورتیں بگاڑنے کے معنی میں لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے خسی جانور کی قربانی تو کی ہے لیکن خسی کرنا پسند نہیں فرمایا، جس طرح خچر کی سواری کی ہے لیکن خچر بنانا پسند نہیں فرمایا۔ یہ گدے اور گھوڑے کی جفتی سے بنتا ہے نا خچر، تو خچر کو بھی یہ پسند نہیں فرمایا آپ نے، لیکن اس کو بھی استعمال کیا ہے۔ ایک حدیث میں اس سے بھی ممانعت آئی ہے، یعنی یہ جانوروں کو خسی کرنا، کہ شاید اس سے مراد نسل منقطع کرنے کی غرض سے ایسا کرنا ہے۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ چہرے پر گودنا اور گدوانا جو صحیح اور مسلم کی حدیث میں ممنوع ہے، وہ بھی چہرے کو بگاڑتے ہیں، جس کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت وارد ہوئی ہے۔ اور گودنا گدوانا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگوں نے سرما بھرا ہوتا ہے چہرے کے اوپر نشان بنا کے، تو وہ سوئی سے پہلے جگہ کو نا گودتے ہیں، سوئی سے جگہ کو یعنی زخم کر کے، تو پھر زخم تھوڑا سا گود کے تو پھر اس کے اوپر سرما بھر دیتے ہیں، تو پھر اس طرح کا وہ جب زخم ٹھیک ہو جاتا ہے نا تو پھر وہاں نشان بن جاتا ہے۔ تو جو بھی کر رہا ہے یہ، چاہے وہ کسی ذات برادری کا، چاہے کسی بولی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کسی صوبے سے تعلق رکھتا ہے، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ لعنت کا، اس کے اوپر لعنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہو گئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے مروی ہے کہ گودنے والیوں اور گدوانے والیوں، پیشانی کے بال نوچنے والیوں اور نچوانے والیوں، یہ پیشانی کے بال یہ چہرے کے بال میں بھی آ جائے گا شاید، پھر پیشانی چہرے کے بال نوچتی ہیں نا آج کل کی بچیاں، جو میک اپ کا لیتی ہیں سہارا، تو ہاتھوں سے بھی نوچ رہی ہوتی ہیں، تو جہاں چہرے کی بات ہو رہی ہے۔ اور دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں پر بھی، جو حسن و خوبصورتی کے لیے اللہ کی بناوٹ کو بگاڑتی ہیں، اللہ کی لعنت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں ان پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور جو کتاب اللہ میں موجود ہے۔ پھر آپ نے آیت وما آتاکم الرسول، یہ آیت آپ نے پڑھ کے سنائی، فخذوہ ومنہا عنہ فانتہوا، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اچھا، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کو بدل دینا بھی ہے۔ ایک اور آیت میں بھی ہے نا، فاقیم وجہ کا لدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ ہے سورۃ روم کے اندر ہے، یعنی اپنا چہرہ قائم رکھ، اللہ کے یک طرفہ دین کا رخ اختیار کرنا، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر تمام انسانوں کو اس نے پیدا کیا۔ اللہ کے خلق میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس سے پچھلے اور آخری جملے کو اگر امر کے معنی میں لیا جائے تو یہ تفسیر ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی فطرت کو نہ بدلو، لوگوں کو میں نے جس فطرت پر پیدا کیا اسی پر رہنے دو اس کو۔ تو بخاری مسلم میں ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ پھر اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے بکری کا صحیح سالم بچہ پیدا بے عیب ہوتا ہے، لیکن پھر لوگ اس کے کان وغیرہ کاٹ دیتے ہیں اور اسے عیب دار کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو آج کل وہ بال تو نوچنا چہرے کے علاوہ ہو گیا، گدوانا تو اور بھی بڑا کچھ شروع ہو گیا ہے، یعنی بالوں کو رنگ دینا۔ اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ بالوں کو رنگو اور سیاہی سے بچو،
تو اب لوگوں نے پکڑ لیا اس کو، تو اب براؤن کر رہے ہیں، تو گھنگریالے کر رہے ہیں، تو کوئی کچھ گھنگریالے ہیں تو وہ سیدھے کر رہے ہیں، تو کسی کے سیدھے ہیں تو وہ گھنگریالے کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو۔ یہ نفسانی خواہشات الہ ہوا ہو کہ جس نے اپنی خواہشات کو کی پوجا کر رہا ہے، وہ خواہشات کو الہ بنایا ہوا ہے، تو پھر وہ سارے کا سارا ہی چینج ہی ہو گیا۔ پھر وہ یعنی جو ہے وہ بال جو ہیں وہ جس کے سیاہ ہیں تو اس نے وہ کچھ براؤن کر لیا، اور کسی نے پتہ نہیں وہ گیا گولڈن کر لیے، تو پھر وہ ساخت ہی چینج ہو گئی۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ جس کے سیاہ ہیں وہ گولڈن کرنے لگ گیا، اور جس کے گولڈن ہیں وہ سیاہ کرنے لگ گیا اس کو، تو یہ کیا ہوا؟ جو اللہ نے بنایا ہے کیا وہ تمہیں پیارا نہیں لگا؟ وہ تو بڑا خوبصورت بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں۔ جس طرح کا کسی کا رنگ ہوتا ہے نا، تو اسی کے حساب سے آپ دیکھیں گے، اگر کسی کا رنگ گورا ہے نا، تو جس طرح کے بال اس کے سر پہ ہوتے ہیں، گولڈن ہو گیا جب براؤن ہو گیا، تو اس طرح کے تو وہ اس کے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، اسے وہی جچیں گے اسے۔ اور جس کا رنگ سانولا ہے اس کو وہی بال ہے، جو اگر اس کے بال کالے ہیں تو وہی اس کو جچیں گے۔ تو جس طرح کا اللہ نے کسی کو بنایا ہے وہی خوبصورت ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اور طرح کا بنائیں گے تو پھر وہ ڈیکوریشن ختم ہو جائے گی آپ کی، پھر کو دیکھنے والا بھی بس یہی کہے گا کہ اس نے اس طرح کا بنایا، تو وہ حسن جاتا رہے آپ کا۔ آپ مت سمجھے کہ اس کے اندر میرا حسن آ گیا، وہ تو حسن ضائع ہو گیا آپ کا۔ بس دیکھنے والا یہی کہے گا کہ نہیں یہ اس نے خود بنائے ہیں، جب خود بنائے ہیں پھر بات ختم ہو گئی۔ تو جو اللہ کا دیا حسن ہے اس کے اندر بڑی ہی ایک کشش ہوتی ہے، ایک کھنچاؤ ہوتا ہے، اللہ کی تخلیق نظر آتی ہے اس کے اندر، کاریگریاں نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر ہے۔ اب دیکھیں گے اگر کسی کی ناک چھوٹی ہے، گول مول ہے، تو اس کا چہرہ بھی گول مول ہوتا ہے، اور اگر کسی کی ناک لمبی ہوتی ہے تو اسی حساب سے اس کا چہرہ بھی کچھ لمبا ہوتا ہے، لمبا لمبا چہرہ۔ تو یہ اللہ کی تخلیق ہے، جس طرح اللہ کو پیارا لگا اللہ نے اسی طریقے کا تجھے جوڑ دیا۔ اور جب تو کچھ اور بننے کی کوشش کرتا ہے تو گویا تو اللہ کی تخلیق پہ راضی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو یکسوئی والے دین پر پیدا کیا، یکسوئی والے۔ اب دل جس کے اوپر مطمئن ہو گیا، یکسوئی حاصل کر لی۔ یکسوئی حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب میں مطمئن ہوں، بس یہ بہترین ہے۔ یکسوئی والے دین پر پیدا کیا، لیکن شیطان نے آ کر انہیں بہکا دیا، پھر میں نے اپنے حلال کو ان پر حرام کر دیا۔ یہ نہ شیطان کو دوست بنانے والا دراصل اپنا نقصان کرنے والا ہے، جس نقصان کی کبھی تلافی نہ ہو سکے، کیونکہ شیطان انہیں سبز باغ دکھاتا رہتا ہے، غلط راہوں میں ان کی فلاح و بہبود کا یقین دلاتا رہتا ہے۔ دراصل وہ بڑا فریب اور صاف دھوکہ ہوتا ہے۔ چنانچہ شیطان قیامت کے دن صاف کہے گا اللہ کے وعدے سچے تھے، میں تو وعدہ خلاف ہوں۔ آگے پڑھیں گے آپ قرآن پاک کے اندر شیطان کا جو فرمان ہے، شیطان کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر لکھے ہیں کہ اللہ کے وعدے سچے تھے، میں تو وعدہ خلاف ہی ہوں، میرا تو کوئی زور بھی تم پر نہ تھا، میری پکار کو سنتے تم کیوں مست بے عقل بن گئے تھے، اب مجھے کیوں کوستے ہو، اپنے آپ کو برا کہو۔ شیطانی وعدوں کو صحیح جاننے والے، اس کی دلائی ہوئی امیدوں کو پورا ہونے والی سمجھنے والے آخر جہنم واصل ہوں گے، جہاں سے چھٹکارا محال ہے۔ شیطان ایک کبیرہ گناہ کو کتنا ڈیکوریٹ کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے اور تم اس کو پھر کر لیتے ہو۔ اور کچھ خواتین اپنی اولاد کو قتل کرتی ہیں منصوبہ بندی کے ذریعے، تو وہ دیکھے کتنا بڑا کام ہے۔ اپنی اولاد کو مارنے کو جی نہیں چاہتا، کبھی ہمارا جی نہیں چاہے گا کہ ہم اپنی اولاد کے لیے، اگر آپ کا کوئی بچہ باہر کھڑا ہو اور وہ کہے کہ امی دروازہ کھول دے میں اندر آنا چاہتا ہوں، تو ہم کیا نہ کھولیں گے دروازہ؟ ہم کیا کہیں گے ہمارا بچہ باہر ہی کھڑا رہے؟ تو اب دیکھو شیطان نے کہا بچوں کو نہ جنو، زیادہ بچے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تمہاری ترقی رک جائے گی، تم غریب ہو جائے گا، فلاں ہو جاؤ گے۔ اب جو ہے وہ بچوں کو نہ آنے دو، تمہارا جعلی سٹینڈرڈ اونچا ہو جائے گا، گاڑیاں آ جائیں گی، گھر اچھا بنا لیں گے، خرچے تھوڑے ہوں گے، اچھی تعلیم، فلاں 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 فلاں۔ تو کیا کیا مسلمان عورتوں نے؟ دوسروں کی چھوڑو، مسلمان عورتوں نے کیا کیا؟
दरवाज़ा अपना बंद कर लिया, बच्चे को अपने घर में दाखिल ही नहीं होने दिए, कत्ल कर दिया उसको अंदर अंदर ही। अस्तगफिरुल्लाह, तो ये कितना बड़ा काम है, शैतान ने कैसे सफाई से करवाया। इन बदबख्तों के जिक्र के बाद अब अल्लाह ताला नेक लोगों का हाल बयान फरमा रहे हैं, जो दिल से मेरे मानने वाले हैं और जिस्म से मेरी ताबेदारी करने वाले हैं, मेरे अहकाम पर अमल करने वाले हैं, मेरी मना करदा चीज़ों से बाज रहने वाले हैं। मैंने अपनी नेमतें दूंगा, इन जन्नतों में ले जाऊंगा जिनकी नहरें जहां जे चाहें खुद ब खुद बहने लगे, जिनमें ज़वाल, कमी या नुकसान भी नहीं है। अल्लाह का वादा अटल और बिल्कुल सच्चा है और यकीनन होने वाला है। अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात और किसकी होगी। इसके सिवा कोई माबूद बरहक है ही नहीं, इसके सिवा कोई मुरब्बी है ही नहीं। दुनिया के अंदर आके अल्लाह की ताबेदारी के मुताबिक जिंदगी गुजारना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये शैतान कम वक्त हमें कहता है कि ये भी काम मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है। तो जब अल्लाह ताला के वादों की तरफ देखो, अल्लाह के जन्नतों की तरफ नजर दौड़ाओ, जितना हमें बताया गया जन्नतें, ये तो बस हल्का सा भी बताया गया हमें, इसके पीछे बड़े बड़े इनामात हैं। जन्नतों की ये नेमतें कैसी हैं, जो किसी ना आंख ने देखी ना कान ने सुनी, और नबी पाक की हदीस है किसी के दिल के अंदर तसव्वुर भी नहीं गुजर सकता। यानी हम कहें कि पता नहीं वो सेब इस तरह के होंगे, वो बेर इस तरह के होंगे, पता नहीं वो फिर किस तरह के होंगे, वो बड़े कितने होंगे, वो मिठास कितनी होगी, उनकी लज़्ज़त कैसी होगी, वो चीज़ें तो हमने नहीं देखी ना। बस कुछ अल्फाज हमने कुरान पाक के और हदीस में वाक़ा में हमने सुने पढ़े, और बस वही नहीं हमारे जहन से जाता। जिनको जन्नतें हासिल करने का शौक़ है वो कभी भी शैतान की तरफ नहीं लपकेंगे, वो उनको फिर अल्लाह की ताबेदारियां फिर आसान नजर आएंगी, फिर उनको गुनाह मुश्किल लगेंगे। तो गुनाह उसको ही आसान लगते हैं जिसको जन्नतों की चाहत नहीं होती। जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे में फरमाया करते थे, सबसे ज्यादा सच्ची बात अल्लाह का कलाम है और सबसे बेहतर हदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत है, और तमाम कामों में सबसे बुरा काम दीन में नई नई बात निकालना है, और हर ऐसी नई बात का नाम बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाती है। हर खुतबे में फरमाया करते थे हमारे नबी। और यह हदीस कोई एक हदीस में नहीं है, सही मुस्लिम में है, निसाई शरीफ में है, इब्न माजा शरीफ में है, मुस्नद अहमद में है।